بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محسن عباس ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ ویور، بہت سے سبسکرائبر جو میرے ایم ایجوکیشن انفو چینل پر موجود تھے، انہوں نے سوالات پوچھے اور خاص طور پر انٹرویو کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو انٹرویو تھا اردو کا کیسا ہوا تھا۔ تو مکمل میں آپ کو انٹرویو اس کے اندر بتاؤں گا اور طریقہ کار بھی۔ اور اس انٹرویو میں مجھے تقریباً 64 مارکس ملے تھے۔ تو سب سے پہلے میں انٹر ہوا، میں نے داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور پھر کہا کہ بیٹھ جائیں۔ میں نے تھینک یو کہا اور بیٹھ گیا۔ اپنا ایم فل کا تھیسز اور جو میرے افسانے تھے میں نے وہ سامنے رکھ کے، ٹیبل تھی چھوٹی سی، وہاں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے چیئرمین صاحب نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، جو بھی میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں، اپنی ایجوکیشن سے سٹارٹ کیا اور اپنا ایکسپیرینس بتایا، اور اردو میں میرے جو کام ہیں، جو میں نے کام کیے وہ سارے میں نے بتایا کہ میں آخر میں نے اینڈ کیا کہ میں افسانے بھی لکھتا ہوں اور ناول نگار کا بیٹا ہوں۔ تو پھر ادھر سے ہی انہوں نے اسی چیز کو، جہاں میں نے اینڈ کیا وہیں سے انہوں نے سوال پوچھا چیئرمین صاحب نے کہ ناول کیا ہے، پھر سوال پوچھا افسانہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے۔ بنیادی سوالات چیئرمین صاحب نے پوچھے۔ مقطع کیا ہوتا ہے، اور مقطع میں اگر ہم تخلص استعمال نہ کریں تو اسے کیا کہیں گے۔ تو یہ سوالات تھے جو انہوں نے چیئرمین صاحب نے تقریباً 12 سوالات مجھ سے پوچھے، جو میرے سارے درست تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کہا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف، جو غالباً خانیوال کے تھے، میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ افسانے لکھتے ہیں، تو آپ کا تھیسس بھی اسی پر ہوگا۔ میں نے کہا جی سر اس میں بھی ہے۔ تو اس کا کیا عنوان ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ضلع وہاڑی میں اردو نثری اصناف کا جائزہ۔ اچھا، کون کون سی اصناف آپ نے لی ہیں اس تھیسس؟ میں نے کہا کہ سر ناول، افسانہ، جو وہاڑی میں کام ہوئے ہیں وہ میں نے بتایا کہ ان رائٹرز نے انشائیے پر کام کیا ہوا ہے اور سفر نامے پر کام کیا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے افسانے لکھے ہیں اس میں آپ کو کون سا افسانہ نگار جو ہے وہ پسند ہے؟ تو وہ پھر میں نے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے ایک بندے کا نام لیا، پھر میں نے کہا کہ احمد ندیم قاسمی کا۔ تو پھر وہ احمد ندیم قاسمی کے متعلق انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، بھی ان کی کتابوں کے نام بتائیں اور کن کن کتابوں پہ آدم جی ایوارڈ ملا ہے، وہ کس کس پرچے سے منسلک رہے، کس رسالے سے منسلک رہے۔ اور پھر انہوں نے انتظار حسین کے افسانوں کے بارے میں پوچھا، پھر پریم چند کے افسانوں کے بارے میں پورا، پھر انہوں نے پوچھا کہ احمد ندیم قاسمی کی جو افسانہ نگاری ہے وہ کیسی ہے۔ تو اس کا میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے شاید سوالات زیادہ پوچھ لیے ہیں، تو اس میں پھر سیکنڈ جو ہمارے شاید ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو انہوں نے پھر سوالات پوچھے پریم چند کے حوالے سے کہ پریم چند کی افسانہ نگاری جو ہے آپ نے ان دونوں کا موازنہ کریں، احمد ندیم قاسمی کا اور اس کا۔ اس کے بعد کچھ افسانے پوچھے انہوں نے جو پریم چند کے تھے، لیکن وہ میں اس کا صحیح ایک دو سوالات تھے ایسے جو میں جواب نہیں دے سکا۔ پھر علامت نگاری کے بارے میں پوچھا گیا، وہ میں نے بتایا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چیئرمین صاحب نے پھر اپنی طرف مجھے متوجہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر، لیکن مزاح کی طرف میرا زیادہ فوکس ہے۔ اچھا مزاح نگاروں کے نام بتائیں۔ میں نے 3-4 جو مزاح نگار تھے وہ بتایا۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ جائیں۔ میں پھر اپنا سامان اٹھا کے جو بھی تھیسس وغیرہ تھا باہر جانے لگا، تو چیئرمین صاحب نے ایک بار پھر روکا۔ انہوں نے کہا یہ غبار خاطر کس کی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا جی ابوالکلام آزاد صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو یہ میرا تقریباً 10 سے 12 منٹس کا انٹرویو تھا، جو میں نے تقریباً 2 سوالات مجھ سے اسکپ ہوئے تھے، اور ایک جو ہے ناول کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ ناول پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے۔ تو وہ میں نے ان دنوں نہیں پڑھے ہوئے تھے، بہرحال وہ ایک
میرا ویک رہ گیا تھا پہلو، ورنہ سلیکشن ہو جاتی۔ بہرحال یہ سب نصیب کی بات ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا میرا مکمل انٹرویو، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ تھینک یو۔